میرے خیال میں آزادی کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ 10 سال کے بعد الیکشن ہوا. اس سے پہلے لمبا سمے جب تھا وہ گورنر رول ہوا تھا 1990 میں، اور 6.5 سال کے بعد الیکشن ہوئے تھے 96 میں سمر میں. تو 6.5 سال لمبا سمے تھا، لیکن اس سال یہ اس دفعہ 10 سال کے بعد ہو رہے ہیں. تو پورا دیش، پورا میڈیا، اور میڈیا سے زیادہ اور لیڈروں سے زیادہ جموں کشمیر کے متدادا، چاہے وہ جموں پراونس کے ہوں یا کشمیر کے پراونس میں ہوں، 10 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ ودھان سبھا کے الیکشن کب ہوں. ہم ان الیکشنوں کا سواگت کرتے ہیں، چاہے دیر سے ہوئے، ابھی تو ہو گئے. الیکشن کمیشن کا، گورنمنٹ کا، سب کا بہت بہت شکریہ. اور ہمیں پوری آشا ہے کہ الیکشن فری اور فیئر ہوں گے. اور فری اور فیئر سے زیادہ آج کل جو پچھلے کچھ مہینوں سے فیئر ہے، آتنکواد مڑ کے آیا ہے اور جموں صوبہ میں زیادہ اس کا اثر ہے. تو فری اور فیئر الیکشن کے ساتھ ساتھ ہمیں پوری آشا ہے کہ سیکیورٹی کا بندوبست، ووٹرز کا، لیڈرز کا، الیکشن لڑنے والے لوگوں کا، کمپین کرنے والے لوگوں کے پوری سرکشا کا دھیان رکھا جائے. جس طرح کہ پارلیمنٹ میں الیکشن بہت اچھے ہوئے پورے دیش میں اور جموں کشمیر میں بھی. لوگ اس لیے زیادہ انتظار کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کام 10 سال میں نہیں ہوا، لیکن جو سسٹم ہوتا ہے ڈیموکریسی کا، جس میں ایم ایل ایز ہوتے ہیں، ریپرزینٹیٹیوز، منسٹرز ہوتے ہیں، چیف منسٹر ہوتا ہے، ان کے پاس لوگوں کی ایکسیسبلٹی بڑی آسان ہوتی ہے. صبح 6 بجے بھی جا سکتے ہیں، 8 بجے بھی جا سکتے ہیں، 9 بجے بھی جا سکتے ہیں. رات کو 6 بجے کے بعد، 5 بجے کے بعد، رات کے 12 بجے بھی لوگ جاتے ہیں. لیکن جب الیکشن نہ ہو اور آفیسرز کا رول ہو، تو آفیسر رول کتنا بھی محنتی ہو تو وہ 10 سے 5 تک ختم ہو جاتا ہے. تو آدھا کام ہوتا ہے دن، اور جس کی وجہ سے ڈھیر سارے ہزاروں کام جو لوگوں کے چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، اسٹیٹ گورنر لیول کا کام ہے، بڑی سڑک بن گئی، کوئی بجلی کا پروجیکٹ بن گیا، لیکن کنیکشن ہے کہ نہیں یہ ایم ایل اے تک دیکھتا. اسکول میں ٹیچر ہے کہ نہیں یہ ایم ایل اے کی شکایت اور ایم ایل اے منسٹر کے دھیان میں لاتا ہے. ہاسپٹل تو بنا ہے لیکن اس میں ڈاکٹر ہے کہ نہیں. مجھے معلوم ہے کئی جگہ جہاں 20 ڈاکٹر تھے ہاسپٹل میں، اب ایک ڈاکٹر 5 6 سال سے ہے. لیکن کیونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے یا ان دور دراز علاقوں میں کوئی پہنچنے والا نہیں ہے، اس کا سمادھان نکالنے والا کوئی نہیں. اس لیے لوگوں کو جو 10 سال سے تکلیف ہوئی ہے وہ دور ہو جائے گی اس الیکشن کے بعد. اور ایک الیکشن کمیشن نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ پہلے جو 8 فیزز ہوتے تھے اور 2-3 مہینے چلتا تھا الیکشن، کمپین کرنے والے بھی اور لیڈرز بھی تب تک کے چور ہو جاتے تھے. اس الیکشن کا فائدہ ہی نہیں ہوتا تھا. اب اس کو بہت گھٹا کے 1/3 تقریباً سمے میں ختم کر دیا. تو یہی ہمیں بہت خوشی ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ کون پارٹی حکومت بناتا ہے، کون سیٹیں کتنی لڑتا ہے، یہ اتنا ضروری نہیں. اس وقت ضروری جو 10 سال کے بعد ہے، یہ زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو اپنی مرضی سے اپنا پرتیندھی، اپنا نمائندہ چننے کا اوسر ملا ہے، تاکہ یہ نہیں کہیں گے کہ دلی سے اس کو بٹھایا، اس سے بٹھایا. جو بھی بیٹھے گا تو وہ لوگوں کی مرضی سے بیٹھے. اب یہ لوگوں
पर है कि वो किस तरह के नुमाइंदे चुने, काम करने वाले नुमाइंदे चुने या जिनको काम में कोई रुचि नहीं है या पब्लिक में रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, उनको चुने। लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी किसी न दिल्ली पर होगी, न किसी लीडर पर होगी, न किसी पार्टी पर होगी, वो लोगों पर होगी, क्योंकि लोगों ने वोट उनके हाथ में। इस वक्त मास्टर कोई नहीं है। इस वक्त जो मास्टर हैं अपनी तकदीर का, अपनी किस्मत का, अपना लीडर चुनने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का, वो मतदाता हैं, वो वोटर्स हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है और भरोसा है कि वोटर्स सोच समझ के अपने नुमाइंदे चुने जो उनकी सेवा करें, खिदमत करें, अपने इलाके की खिदमत करें, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बिल्डिंग ये बनाएं और बगैर किसी मजहब धर्म के वोट दें। ये जो बीच में अभी कुछ बीमारी निकली है कि धर्म के, जात के, कास्ट के नाम पे वोट देना, जात के और कास्ट के नाम पे वोट तो दिए जा सकते हैं लेकिन प्रगति नहीं हो सकती, डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इसलिए डेवलपमेंट का ज़्यादा ध्यान रखें, विकास का ध्यान रखें, अपने इलाके की बहबूदी का ख्याल रखें, धर्म और जाति और कास्ट से ऊपर उठकर और जज्बात में वोट नहीं दें। जम्मू कश्मीर में एक नई चीज़ आई है जो पहले भी थी, बीच में खत्म हो गई थी। अब लोग जज्बात पे वोट देते हैं, तो जज्बात तो 24 घंटे में खत्म हो जाती हैं। फिर जज्बात से डेवलपमेंट नहीं होती, जज्बात से लोगों की जो मुश्किलात है वो दूर नहीं होते हैं।